بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے بیسیکلی ہم نے قربانی کے سوال جواب کے لیے رکھا ہے، جو کوسچن آنسر سیشن ہے، اور قربانی کے حوالے سے ہم نے 2 سیشن الگ سے ریکارڈ کروائے، مسجد میں ہی وہ سیشن ہوئے تھے۔ ایک سیشن ہمارے یوٹیوب چینل پر قربانی سیشن کے نام سے ہی اپلوڈ ہو گیا پارٹ 1، اور ایک سیشن امید ہے کل اپلوڈ ہو جائے گا۔ اس میں کافی سارے کوسچن بھی ہم نے لیے ہیں، کافی ساری چیزیں اس میں کلیئر بھی کی ہیں۔ تو ایک تو میں آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ قربانی کے حوالے سے ہم نے یہ جو ہم نے سیشن رکھا ہے بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کا ماحول بنائیں کہ ہم جو بھی کام کریں سیکھ کر کریں۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سیکھیں، روزہ رکھتے ہیں، روزہ سیکھیں، حج کرتے ہیں، حج سیکھیں، قربانی کرتے ہیں، قربانی سیکھیں۔ جیسے میں نکاح کا کورس ہم نے ڈیزائن کیا، وہ اسی لیے کہ بھئی جو نکاح کر رہا ہے وہ نکاح کو سیکھے۔ تو جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس کو سیکھ لیں آہستہ آہستہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ بھی ہم تھوڑے تھوڑے کر کے، جو فرض احکام ہیں وہ ہم سیکھ لیں گے، اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جب جس عبادت کا موقع آ جائے اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیا جائے۔ تو ایک تو آپ لوگ وہ سیشن ضرور جا کے دیکھیں جو پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 ہے، اس میں کافی ساری چیزیں امید ہے آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ اور مزید یہ ہے کہ آپ حضرات نے اب یہاں جو سوالات کرنے ہیں آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں۔ میں اس میں کوئی زیادہ کوئی پریزنٹیشن یا کوئی بیان پہ فوکس نہیں کروں گا، میں فوکس اس پہ کروں گا کہ آپ لوگوں کے کوئی کوسچنز ہوں تو میں اس کے جوابات دے دوں، اور اگر آپ کے پاس کوسچن نہ ہوں تو کوسچنز میرے پاس آلریڈی کافی سارے مجھے تو آتے رہتے ہیں، تو کچھ کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، کچھ کی نہیں، تو پھر میں اس پہ بات کر لوں گا۔ تو آپ میں سے جو بات کرنا چاہیں، کوسچن کرنا چاہیں تو ضرور۔ اچھا، اس میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کرنے کی حیثیت رکھنے کا کیا مطلب ہے۔ ایک تو یہ نا کہ وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ کہ شریعت نے جو ایک کرائٹیریا مقرر کیا ہے اس کے مطابق اس پہ قربانی واجب ہے۔ تو ایسی صورت میں مثال کے طور پر آپ یہ فرض کر لیں اس پہ 5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، لیکن اس کے پاس 10 لاکھ روپے کی اماؤنٹ موجود ہے، یا 10 لاکھ کی اماؤنٹ نہیں ہے، کچھ اس کے پاس ضرورت سے زائد کوئی چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے، کوئی پلاٹ ایسا پڑا ہوا ہے جو نہ اس میں رہتا ہے، نہ اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، ایسے ہی ایک پلاٹ اس کا پڑا ہوا ہے۔ تو اب 5 لاکھ روپے قرضہ تو ہے اس پر، لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ پلاٹ کو بیچے گا وہ 30 لاکھ کا بکے گا فار ایگزامپل، تو 5 لاکھ وہ قرضہ دے دے گا تو 25 لاکھ اس کے پاس بچ جائیں گے۔ تو اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس نے قرضہ دینا ہے، تو وہ قرضہ بھی دے گا اور قربانی بھی کرے گا۔ لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی شریعت نے جو سٹینڈرڈ بنایا ہے کہ بھائی یہ نصاب ہوگا تو اس پہ قربانی واجب ہوگی، یہ نہیں ہوگا تو واجب نہیں ہوگی، تو اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر شریعت اس کو یہی کہتی ہے کہ آپ پہلے قرضہ ادا کریں، اور قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر قربانی کریں۔ تو آپ کا پہلا سوال تھا نا کہ جب اجتماعی قربانی میں آپ حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو پہلے تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جس این جی اوز میں یا جس فاؤنڈیشن یا جس چیریٹی آرگنائزیشن کے تحت آپ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال رہے ہیں، پہلے تو اس چیز کو میک شور کریں کہ وہ چیریٹی فاؤنڈیشن آرگنائزیشن چلانے والے لوگ خود ان کے عقیدے ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ قابل اعتماد ہیں شرعی لحاظ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے شریعت کے مطابق قربانی کرتے ہیں، پھر جو دوسرا اس میں پوائنٹ آتا ہے یا جو کوسچن جو آپ نے عام طور سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یہ سوال کہ بھائی اس میں تو ہر طرح کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، شریعت نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم باقاعدہ کھود کھرید کر کے کسی کی معلومات کریں کہ یہ حلال کماتا ہے، یہ حرام کماتا ہے۔ شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ بھائی اگر تمہیں کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی انکم حرام ہے یا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ قربانی میں شرکت نہ کرو۔ لیکن اگر تمہیں نہیں پتہ تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان سے ہم نے اچھا گمان رکھنا ہے، اور ہم یہی سمجھیں گے کہ بھائی اگر اس نے قربانی میں حصہ لیا ہے تو اس کی انکم حلال ہی ہوگی۔ ان کیس سپوز اگر وہ حرام بھی کماتا ہوگا تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم اس کی تحقیق کریں۔ جب ہم اس کے مکلف نہیں ہیں تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ جو چیریٹی آرگنائزیشن چلانے والے لوگ ہیں خود ان کے عقیدے اور ان کا جو کردار ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ وہاں پر آپ مختلف جو سپر مارٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں اس چیز کا مطلب اس طرح کرنا کہ بس ان کو پیسے دے دیے، اب وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کس ٹائم کر رہے ہیں کس ٹائم نہیں کر رہے، اتنا اس سے بے پرواہ ہو کے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ ان سے پوچھیں گے بھائی آپ ہمیں جو پورا ایک میکینزم آپ ان سے پوچھیں، آپ ہمیں جو جانور ہمارا جس جانور میں حصہ ہے وہ جانور کون سا ہے، اس کی ہمیں تصویر دکھا دیں، ویڈیو دکھا دیں، سلاٹر کرتے ہوئے اس کی کوئی
ویڈیو بنا لیں، کوئی ایسا میکینزم پوری دنیا کے اندر آج بہت سارے لوگ ویڈیوز بنا کے واٹس ایپ پہ لوگوں کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ابھی قربانی نمبر 1، قربانی نمبر 2، قربانی نمبر 3، جانور نمبر 1 کٹ گیا، 2 کٹ گیا. تو اس طرح ان کے آسرے پہ چھوڑ دینا کہ انہوں نے کر لیا تو ٹھیک نہیں کیا، ہم نے تو پیسے دے دیے، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. آپ ایسی جگہ پہ انسان جب کوشش کرتا ہے، یقیناً وہاں ایسے ادارے موجود ہوں گے جو لوگوں کو بعد میں انفارم کرتے ہوں گے کہ بھائی ہم نے آپ کی قربانی کر لی ہے تو آپ اس مطمئن ہو جائیں. تو بالکل اس طرح ان کو پیسے دے کے بیغم ہونا ٹھیک نہیں ہے. اپنی طرف سے جتنی تحقیق ہو سکتی ہے، ان سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، وہ ضرور کرنی چاہیے. ایک سوال یہاں پر ریٹرن میں آیا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی مل کر قربانی کر رہے ہوں اور اس کی نیت میں اگر فرق آ جائے تو کیا سب کی قربانی میں فرق آ جائے گا؟ دیکھیں، اگر فرق آ جائے نا تو آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا نا کہ اس کی نیت میں فرق آئے. یہی بات میں نے شروع میں عرض کی کہ اگر اس کی نیت میں فرق آتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ. ہم یہی سمجھیں گے کہ بھئی جو بھی آدمی نیت کر رہا ہے، شروع میں آپ جن کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی مطلب فیملی کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، وہ قربانی کر رہے ہیں تو ان کو پہلے سے بتا دیں بھئی سارے اپنی اپنی نیت ٹھیک کر لیں. باقی یہ کہ کسی کی نیت میں فطور آتا ہے تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. ہاں کوئی بالکل کیٹاگوریکلی الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی میں نے قربانی نہیں، میں تو گوشت کے لیے حصہ لے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. باقی کسی کی نیت میں فطور آتا ہے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ اس کی نیت جانچیں یا پتہ کریں اس کو. بس اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور ایک ہی جگہ گوشت جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو الگ الگ حصے کرنا ضروری نہیں ہے. بٹ اگر الگ الگ فیملیز ہیں، الگ الگ رہ رہے ہیں، الگ الگ فریج میں اس کو رکھنا ہے، پورا سسٹم ہے سیپریٹ، تو پھر اس کی پوری میجرمنٹ ناپ تول کرنا وہ ضروری ہوتا ہے. ایک ہی جگہ جا رہا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے. رہتے الگ الگ ہیں نہیں تو پھر اس کی ضروری ہے ناپ تول کرنا، یہ ضروری ہے. اور اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حصوں کے اندر نا کلیجی بھی رکھیں، پائے بھی رکھیں گے. کسی کے حصے میں پائے چلے جائیں، کسی کے حصے میں کلیجی چلی جائے، تو یہ چیزیں جب مکس ہو جائیں گی تو پھر اندازے سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، پھر اس میں مسئلہ نہیں ہے. اچھا جناب، اور دوسرا سوال مفتی صاحب، سعودی سے ایک صاحب نے، ان کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کی بیوی سعودی میں ہیں اور قربانی کا گوشت رکھنے کی دقت ہے تو ان کا حصہ وہ ضرورت مند فیملی کو دے کر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ رہے گا؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ کوئی سعودی میں فیملی رہتی ہے اور ان کے لیے قربانی کرنا مشکل ہے، وہ کسی غریب فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسے دیں. اگر قربانی واجب ہے، قربانی ظاہر ہے سعودیہ میں رہ رہے ہیں، وہاں پر بظاہر قربانی ان پہ واجب ہوگی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں وہ رہتے ہیں ان کے قریب جہاں بھی کوئی مشترکہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہو یا مشترکہ قربانی ہو رہی ہو، تو جتنے کا حصہ ہے وہ حصہ ان کا ڈلوا دیں کہ بھئی ہم آپ کا حصہ یہاں پہ ڈلوا دیتے ہیں، تو قربانی آپ کی طرف سے ہو جائے گی اور جو گوشت ہوگا وہ ان کو مل جائے گا، تو آپ اس میں نیت کر لیں. اس طریقے سے ان کو اماؤنٹ اگر دیں گے تو آپ کی قربانی تو نہیں ہوگی. قربانی کے اندر اصل جو عبادت ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے. جب تک جانور کا خون نہیں بہایا جائے گا، آپ جتنے پیسے بھی خرچ کر لیں عبادت ادا نہیں ہوگی. سیکنڈ کویسچن یہ تھا کہ مفتی صاحب اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ قربانی کر سکے مگر پھر بھی نہ کرے وہ قربانی، تو اس پر گناہ ہوگا؟ ظاہر گناہ ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو قربانی کرنے کی پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی اس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر، 10 ذی الحجہ جو عید کا دن ہوتا ہے، اس دن اللہ کی نظر میں جانور کا خون بہانے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، قیامت کے دن جب یہ جانور آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ یہ حاضر ہوگا، اور ان سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کو نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس لیے خوشی خوشی قربانی کیا کرو. تو قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے. واجب کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس پر
کتنی شدید وعید ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب نہ ہے. مطلب یہ کہ بھئی وہ ہمارے مسلمانوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہت شدید گناہ ہے. جی آپ نے کیا پوچھا ہے معروف منصوری صاحب؟ مجھے سوال واضح نہیں. جہاں وہ دے رہے ہیں وہ قربانی کر لیں تو واضح کر رہے ہیں. میں نے بتایا نا کہ جہاں بھی وہ پیسے دینا چاہ رہے ہیں وہ ان قربانی کروائیں, پیسے نہ دیں ان کو. پیسے بھی دے رہے ہیں تو ان کو پیسے دے کے یہ کہیں کہ یہ پیسے ہم دے رہے ہیں, آپ قربانی میں حصہ لے کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے کہاں پہ حصہ لیا, کتنے میں. یعنی قربانی میں حصہ لینا ضروری ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو قربانی کی جائے تو اس کا ثواب اسی طرح پورا ملے گا جس طرح کہ عام قربانی کرنے والے کو. وعلیکم السلام. جی بالکل, ظاہر ہے کہ مرحوم والدین کے لیے آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں ایصال ثواب کے لیے, تو بالکل کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے. لیکن اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو پہلے واجب قربانی کرنا ضروری ہے. ہاں اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے کہ آپ 2 حصے ڈال سکتے ہیں, 3 ڈال سکتے ہیں, 4, تو ایک اپنی قربانی کریں جو واجب ہے, اور اس واجب قربانی میں آپ کسی اور کی نیت نہیں کر سکتے. باقی جو نفلی قربانی ہے کہ آپ نے دوسرا حصہ والدین کا ڈالا یا ایک حصہ والد کا, ایک حصہ والدہ کا, تو اس میں آپ نیت کریں. انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا, والدین کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب اگر ہم میں ایک سے زیادہ لوگ کما رہے ہوں تو کیا سب پر قربانی کرنا واجب ہے یا صرف ایک جانور کافی ہے؟ دیکھیں گھر میں جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہوں سب پر قربانی لازم ہے. گھر کے ایک فرد کی قربانی سے سب کی قربانی نہیں ہوتی. جو صاحب نصاب ہو, یہ جو حدیث ہے نا یہ مطلق ہے. حدیث میں یہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو قربانی کی اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے. اب اگر گھر میں 2 لوگ استطاعت رکھتے ہیں تو 2 پہ واجب ہوگی, 3 استطاعت رکھتے ہیں تو 3 پہ واجب ہوگی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس پہ واجب ہے کس پہ واجب نہیں ہے. اگر کوئی پراپرٹی لی ہے اور ادھر پیسے دینے ہیں تو اس صورت میں بھی قربانی لازمی ہے. پراپرٹی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کاروباری مقصد کے لیے خریدی ہے یا اپنی ضرورت کے لیے خریدی ہے. اگر ضرورت کے لیے خریدی ہے پھر تو آپ اس کی جو قیمت ہے ظاہر ہے وہ آپ پہ قرض ہے تو آپ اس کو مائنس کریں گے. لیکن اگر کاروباری لین دین میں یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, جو کاروباری قرضہ ہوتا ہے یہ 1 سال کا مائنس کیا جاتا ہے. یعنی 1 سال میں آپ نے جتنے پیسے دینے ہیں اس کو آپ مائنس کر کے باقی نصاب کا حساب کریں گے. اور اگر 1 سال سے زیادہ مثلاً 3 سال میں آپ نے پیمنٹ کرنی ہے لیکن کاروباری پیمنٹ ہے تو صرف 1 سال والا جو قرضہ ہے اس کو آپ مائنس کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر حاجی حج میں وہ شکر والی قربانی کریں لیکن پھر بعد اپنے ملک میں آ کر دوبارہ سے قربانی کرے گا یا نہیں؟ جی بالکل ضروری ہے. حاجی جو وہاں قربانی کرتے ہیں نا وہ دم شکر کہلاتا ہے. وہ قربانی ان پر اس لیے لازم ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے شکرانے کے طور پہ وہ دم یا قربانی کی جاتی ہے. جو عید کی قربانی ہے وہ ان پہ الگ سے لازم ہوتی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جو دم شکر ہے وہ حدود حرم کے اندر وہیں پر دینا ضروری ہے, اور جو عید والی قربانی ہے وہ چاہے تو وہاں کر لے چاہے تو اپنے ملک میں جہاں سے وہ حج کے لیے گئے وہاں کروا لیں کہ بھئی میرا حصہ ایک ڈلوا دو اس میں, لیکن عید کی قربانی الگ سے ان پہ لازم ہے. السلام علیکم. Is there any difference between making niyyah of قربانی on behalf of multiple people and adding them in the reward of it؟ بس کوئی خاص طریقہ بھی نہیں ہے اور کوئی خاص نیت بھی نہیں ہے. آپ نفلی قربانی میں آپ جتنے لوگوں کی نیت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. جو واجب قربانی ہے نا اس میں آپ نے اپنی نیت کرنی ہے, اس میں کسی اور کی نیت نہیں ہو سکتی ایصال ثواب کی. نفلی قربانی میں آپ مثلا 10 لوگوں کو کہہ دیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ان 10 لوگوں تک پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ان تک پہنچا دیں گے. کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. کیا حرام مال سے قربانی کر سکتے ہیں, اور جو لوگ حرام پیسے سے قربانی کرتے ہیں کیا ان کی قربانی ہو جاتی ہے؟ اور اسی طرح اگر اجتماعی قربانی میں کوئی ایک حصہ دار حرام کمائی والا ہو تو کیا باقی سب کی قربانی ہو جائے گی؟ خالد اقبال سرگودا سے. دیکھیں یہ جو اجتماعی قربانی کے حوالے سے تو میں نے شروع میں بتا دیا. اگر آپ لوگوں نے بعد میں جوائن کیا ہے تو آپ یوٹیوب پر اس پہ میں پہلے الگ سے یوٹیوب کی ویڈیوز میں بھی بات کر چکا ہوں. مختصراً یہ کہ اجتماعی قربانی جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے تو اگر کسی آرگنائزیشن میں کسی مدرسے میں کر رہے ہیں وہاں پہ آپ پہ یہ تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے کہ بھائی کس کی انکم حلال ہے کس کی انکم حرام ہے. ہاں اگر آپ اپنے محلے میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں تو محلے میں عام طور سے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ یہ بینک میں کام کرتا ہے, یہ کس کمپنی میں کام کرتا ہے, یہ ٹیچنگ کرتا ہے. تو اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کی انکم حرام ہے تو پھر آپ اس کو شریک نہ کریں. اگر پتہ ہو اور اس کے باوجود آپ کسی کو اپنی قربانی میں شریک کرتے ہیں
تو حرام مال حرام انکم والا شخص جس قربانی میں شریک ہوگا ان میں سے کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور حرام مال پہ قربانی واجب ہی نہیں ہوتی. حرام مال پہ نہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نہ حرام مال پہ قربانی واجب ہوتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ حرام مال کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ پورا کا پورا صدقہ کریں. تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالیٰ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو حرام مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آج کل قربانی کے جانوروں کے حوالے سے بہت زیادہ اختلاف پایا جا رہا ہے. مثلا کٹے کی قربانی کے حوالے سے اس کے اباؤٹ بتا دیں. دیکھیں یہ جو بھینس کی قربانی ہے کٹے کی قربانی ہے، میں اس پہ پچھلا جو ہمارا قربانی کا سیشن ہوا ہے نا یوٹیوب پہ، میں اس میں کچھ ڈیٹیل بتا چکا ہوں. تو بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، کٹے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ بھینس اور جو کٹا ہے یہ بھی گائے کی جنس میں سے. تو یہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس کو گائے ہی سمجھا جاتا ہے شرعی نقطہ نظر سے اگر اس کو دیکھیں گے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اس زمانے میں وہاں ان کے معاشرے میں وہاں یہ موجود نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے کہ بھینس کا گوشت بھی حلال ہے نا، بھینس کا دودھ بھی حلال ہے، سب کے نزدیک حلال ہے. تو کیوں حلال ہے؟ حضور کے زمانے میں تو بھینس موجود وہاں نہیں تھی، کسی صحابی نے بھینس کا دودھ نہیں پیا. وہ اسی وجہ سے حلال ہے کہ اس کو گائے کی جنس سمجھا جاتا ہے. گائے کا دودھ حلال ہے تو بھینس کا دودھ بھی حلال ہے. تو اس وجہ سے قرآن میں جو ہمیں 4 جانوروں کی اجازت دی گئی ہے نا کہ یا گائے اس کی جنس کی ساری چیزیں، بکرا اس کی جنس کی ساری چیزیں، دمبا اس کی جنس کی ساری چیزیں اور اونٹ، یہ 4 جانور ہیں. تو یہ بھینس بھی انہی میں آ جاتی ہے. باقی ظاہر ہے بعض لوگوں کو کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے. ایک بندے کی ویڈیو آئی ہے وہ اس میں جا کے منڈیوں میں جا کے گھوم رہا ہے کہ آپ بھینس کیوں خرید رہے ہیں. آپ بھائی اگر کوئی آدمی اس کو ٹھیک سمجھتا ہے آپ کو کیا پڑی کہ آپ جا کے ایک کو پکڑ کے پوچھ رہے ہیں آپ بھینس کیوں خرید رہے ہیں، آپ گائے کیوں نہیں خرید رہے، آپ بیل کیوں نہیں خرید رہے. کہ جو گائے خرید رہا ہوگا آپ اس کو بولیں گے آپ بکرا کیوں نہیں خرید رہے، جو بکرا خرید رہا ہوگا آپ اس کو بولیں گے دمبا کیوں نہیں خرید رہے. تو یہ عجیب. اور جو لوگ آج یہ بات کہہ رہے ہیں نا، عام طور سے کچھ اہل حدیث حضرات یہ بات کہتے ہیں. اہل حدیث کے اس پر امت کا اجماع ہے، یہ بات یاد رکھیں. علماء کا امت کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے. ابھی کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو یہ بات کہنا شروع ہوئے ہیں. اہل حدیث کے بہت بڑے بڑے علماء ہیں، مفتی عبدالستار صاحب، حافظ زبیر علی زئی صاحب اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو خود انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اور ایک اہل حدیث عالم نے تو مستقل اس پہ کتاب لکھی ہے. وہ اہل حدیث عالم ہے اور اس پہ کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور دلائل جمع کیے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے. اس لیے اس میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے. جو لوگ بہت زیادہ ان چیزوں میں غلو کر رہے ہوتے ہیں نا، جسے میں نے بتایا وہ صاحب جا کے پکڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یار کوئی گڑبڑ ہو گیا، وچوں گل کوئی اور ہے. کیوں آپ کو اتنی ضرورت پڑی ہے؟ ہم تو کہیں کسی کے پاس نہیں گئے کہ بھئی آپ بھینس کی قربانی کر رہے ہیں، گائے کی کر رہے ہیں نہیں کر رہے. بھئی ہم مسئلہ بتا دیتے ہیں، جس نے کرنا ہے جو کرنا ہے کرے. ہم قرآن میں آتا ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی حیثیت رکھتا ہے اور وہ بہن کی مدد کر دیتا ہے تو اس کو قربانی پھر بھی دینی ہوگی؟ دیکھیں میں نے بتایا قربانی کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ 10 کروڑ روپے صدقہ دے دیں، 10 ارب روپے صدقہ دے دیں، قربانی نہیں کریں گے قربانی نہیں ہوگی. یہ سمپل سی بات ہے. قربانی جس پہ واجب ہے اس نے قربانی کرنی ہے. ہاں اپنی واجب قربانی کر لی، باقی آپ کسی کو صدقہ دے دیں، بہن کو صدقہ دیں، بھائی کو دیں، کسی کو بھی دیں، ٹھیک ہے دے سکتے ہیں. لیکن قربانی کے پیسے کہ یار اب میں قربانی نہیں کرتا بہن کو پیسے دے دیتا ہوں، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں. اس کی مثال ایسے ہی کہ کل آپ نماز پڑھنے کا ٹائم ہو تو آپ کہیں یار نماز میں میرے 10 منٹ لگیں گے، 10 منٹ میں جا کے کچھ کمائی کر لیتا ہوں، جو کمائی ہوگی وہ میں بہن کو صدقہ دے دوں گا. تو ظاہر اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت نے کہا ہے نماز پڑھیں تو نماز پڑھیں، بہن کی مدد کرنی ہے تو بعد میں کریں نا، نماز کے وقت میں کیوں کر رہے ہیں؟ تو نماز کے وقت میں نماز پڑھنی ہے، حج کے وقت میں حج کرنا ہے، روزے کے وقت میں روزہ رکھنا ہے، قربانی کے وقت میں قربانی کرنی ہے. کسی عبادت کا کوئی دوسری عبادت اس کو ریپلیس نہیں کر سکتی. یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ حلال جانور کی جو کون سے اجزاء ہیں جو حرام ہیں. 7 چیزیں ہیں حلال جانور کی جو حرام ہیں، جن کا کھانا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس میں ایک تو خون ہے، جو بہنے والا خون ہوتا ہے یہ حرام ہوتا ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ
خون کے اندر پیر رکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں مختلف کہتے ہیں علاج ہوتا ہے. یہ جو خون ہوتا ہے نا، جو جانور کو جب ذبح کرتے ہیں خون اس سے جو بہ رہا ہوتا ہے، یہ ناپاک ہے، نجس العین ہے. قرآن کریم میں اس کی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ نجس ہے. تو نجاست سے اپنے آپ کو بس ٹھیک ہے، جو لگ رہا ہے خون وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن باقاعدہ الگ سے جمع کر کے اس میں پاؤں رکھنا، تو آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں ایک آدمی پیشاب جمع کر کے اس کے اندر پاؤں رکھ رہا ہوں. تو ایک خون، بہنے والا خون، دوسرا جو پیشاب کی جگہ ہوتی ہے نر جانور کی بھی، مادہ جانور کی بھی جو پیشاب کی جگہ ہوتی ہے وہ، تیسرا جو اس کے خصیتین ہوتے ہیں یہ بھی ممنوع ہے کھانا، اس کا ٹھیک نہیں ہے. پخانے کی جو جگہ ہے وہ بھی اس میں داخل ہے. غدود، مختلف جو غدود بن جاتے ہیں نا جانوروں کے جسم میں، تو اس کا کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے. مثانہ جو پیشاب کی تھیلی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اور پتا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کھانا حلال جانور کے یہ 7 اجزاء کھانا جائز نہیں ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، ہمارے گھر میں بھی اپنا ہی جانور ہوتا ہے، لیکن میں نے آبزرو کیا ہے جو 3 حصے کیے جاتے ہیں غریبوں کے، رشتہ داروں کے اور اپنے، ان میں پائسری اور کلیجی شامل نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ 3 حصوں میں سے بھی اگر اوپر نیچے ہو جائے دینے میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 3 حصے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے، کر لینے چاہیے. اور پائے اگر آپ اس میں شامل نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 3 حصے کرنا مستحب عمل ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے. اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں گوشت. ہاں جو ایسے لوگ ہیں جو سال بھر بھی گوشت کھاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ یار 3 حصے کر لیں، غریبوں کو بھی اور رشتہ داروں کو بھی اور اپنے لیے بھی. تو اگر کوئی زیادہ رکھ لیتا ہے، مثلا 2 حصے کرتا ہے، 1 حصہ خود رکھتا ہے، غریبوں میں رشتہ داروں میں بانٹ دیتا ہے، تو 1/3 رکھ لیتا ہے، 2/3 رکھ لیتا ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. سبحان صاحب، ایک قربانی کافی نہیں ہے، جو جو صاحب نصاب ہوگا ان سب پہ قربانی کرنا لازم ہوگا. گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہوں گے سب پر قربانی کرنا ضروری ہے. گھر کے ایک فرد کی قربانی سے باقی سب کی قربانی نہیں ہوتی. یہ ایک واٹس ایپ پہ ایک سوال آیا کہ ایک گھر میں گائے کے حصوں میں کسی ایک کے گھر کے شخص کی کمائی بینک سے ہو. یہ طاہا صاحب، اچھا یہ آپ وائٹ بورڈ بنا رہے تھے یہاں، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر بینک میں جاب کرنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان کاموں میں پریکٹیکلی براہ راست ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں جو سودی معاملات ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا آدمی ہے مثال کے طور پر بینک کا مینیجر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ سودی معاملات میں انوالو ہوتا ہے. اگر وہ سودی بینک میں کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ قربانی میں حصہ لینا جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس کی اور کوئی سورس آف انکم بھی ہے، مثلا وہ بزنس بھی کرتا ہے اور اس کی جو غالب آمدنی ہے، یعنی جو اس کی آمدنی کا زیادہ حصہ ہے وہ حلال ہے اور بینک کی آمدنی وہ تھوڑی ہے، تو پھر غالب کا اعتبار کیا جائے گا کہ یار اس کی زیادہ آمدنی چونکہ حلال ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے جو قربانی میں حصہ ڈالا یہ حلال پیسوں سے ڈالا ہوگا. لیکن اگر اس کی زیادہ یا ٹوٹل آمدنی حرام ہے یا بینک کی سودی معاملات کی انکم ہے تو ایسی صورت میں اس کو حصے میں شریک کرنا ٹھیک نہیں ہے. حصے میں شریک کریں گے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. باقی کوئی اسلامی بینک میں کام کرتا ہے یا سودی بینک میں کام کرتا ہے لیکن کوئی ایسی جاب ہے جو سودی جیسے ڈرائیور ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو ظاہر شریک ہو سکتے ہیں. مفتی صاحب، کیا ان میرڈ بیٹی یا بہن جو جاب کرتی ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے؟ بالکل واجب ہے. اس کا تعلق میرڈ اور ان میرڈ سے تو نہیں ہے، نکاح یا سے تو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. جو صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہے. وہ ان میرڈ ہے یا میرڈ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. اور جب جاب کر رہی ہے تو پھر تو قربانی کرنا مسئلہ ہی کیا ہے اس کے لیے. مفتی صاحب، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے کیا ان کے ہاتھ سے؟ بالکل، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے. اگر ایسی کوئی عورت ہو جس کا اتنا جگرا ہو کہ وہ جانور کو چھری پھیرے، سبحان اللہ، تو بہت اچھی بات ہے. یہ نہ ہو کہ وہ ادھورا چھوڑ کے جانور کو بھاگ جائے اور لوگ پریشان ہو جائیں. کوئی ایسے جگرے والی عورت ہے بالکل مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جائے، چیخنے چلانے لگ جائے، وہ پھر ایک الگ تماشا بن جائے گا. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ
ہمت ہے تو ضرور کریں۔ مفتی صاحب کیا دودھ دینے والی بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے بالکل۔ اگر ایک شخص نے منت مانی کہ میری فلاں جگہ شادی ہو جائے تو میں اتنی رقم صدقہ کروں گا، اور اس کی اس جگہ شادی ہو گئی لیکن اس نے اس دوران قرضہ لے لیا، تو کیا وہ پہلے قرض ادا کرے گا؟ دیکھیں، قرض ادا کرنا بھی اس پہ واجب ہو گیا، یہ منت پوری کرنا بھی واجب ہو گیا۔ اب قرضہ پہلے ادا کر لے، منت پہلے ادا کر لے، دونوں چیزیں واجب ہیں۔ قرض چونکہ حق العبد ہے تو اس کو پہلے ادا کر لے، جو منت ہے وہ بعد میں ادا کرے، لیکن ادا کرنا دونوں واجب ہیں اس پر۔ میں نے اس میں کوئی سیشن اس لیے نہیں رکھا کہ بس ہم سوال جواب پر ہی فوکس کریں، باقی قربانی کے حوالے سے پریزنٹیشن اور اس پہ میں کافی پہلے بات کر چکا ہوں، اس پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور ابھی میں نے سیشن کے شروع میں بھی بتایا تھا، ابھی دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ قربانی پر ایک ہمارا سیشن ریکارڈ ہوا ہے، آپ ہمارے چینل پہ جائیں گے نا تو قربانی سیشن پارٹ 1 اور ایک پارٹ 2 ہے، وہ انشاءاللہ کل ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ تو جتنے سوالات میرے پاس آتے رہتے ہیں، میں نے ساتھیوں کو کہا تھا، انہوں نے وہ جمع کر کے مجھے دیے ہیں، تو ایک ایک کر کے ہم اس کو وہاں کل انشاءاللہ وہ پورا سیشن اپلوڈ ہو جائے گا، اور ایک سیشن اپلوڈ ہو چکا ہے۔ تو جو بھی کام کریں سیکھ کر کریں، بغیر سیکھے سمجھے بس ٹھیک ہے یار قربانی سر پہ آ گئی، پیسے حصہ ڈالو جان چھوڑاؤ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ زکوٰۃ دینی ہے سیکھ کر ادا کریں، نماز پڑھنی ہے سیکھ کر کریں، نکاح کرنا ہے سیکھ کر کریں، جو بھی کام کرنا ہے سیکھ کر کریں، بغیر سیکھے ایسے ہی یہ جو کلچر ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے۔ 4 بھائی مل کر گائے لائے ہیں، جس کی جتنی حیثیت تھی اتنے پیسے ملائے ہیں، اب اس کے حصوں کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ یعنی ناپ تول کر کے ہی ہوگی۔ دیکھیں، اگر ایک ہی یعنی فیملی، اگر جوائنٹ فیملی ہے نا، اور کوئی بھائی ظاہر مالی اعتبار سے بعض اوقات کمزور ہوتا ہے، کسی کے پاس پیسے اچھے ہوتے ہیں، تو جو آدمی اس میں یہ آپ کر سکتے ہیں، ایک بھائی کو آپ کہیں یار آپ 10,000 دے دو، باقی آپ کے پیسے میں دے دوں گا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن حصہ اس کو پورا آپ دیں گے، یہ نہیں کہ آپ حصہ بھی 10,000 کے حساب سے گوشت دیں گے اس کو۔ اور اگر آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، گوشت ایک ہی فریج میں جا رہا ہے تو تقسیم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، الگ سے سیپریٹ ہے تو پھر پورا حصہ جیسے تقسیم کیا جاتا ہے اس طریقے سے تقسیم ہوگا۔ ہاں، تو پھر پورا پراپر تقسیم ہوگا۔ اگر الگ ہے کھانا پکانا تو پھر پراپر الگ تقسیم ہوگا، اور جس نے کم پیسے ملائے ہیں اس کو بھی اس کا پورا حصہ آپ دیں گے، اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے حصے کے باقی پیسے آپ نے شامل کیے ہیں، اور اس نے اپنے حصے کے گویا پورے پیسے دے دیے۔ یہ جو سوال کیا ہے نا آپ نے کہ بینک میں اگر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جاب ہو تو پھر اور کوئی سورس آف انکم نہ ہو تو پھر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو آئی ٹی والا مسئلہ ہے نا، اس میں علماء کی دونوں طرح کی آراء ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس میں سود میں ملوث ہیں براہ راست، بعض علماء کہتے ہیں نہیں ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا آدمی کسی سے حلال قرض لے لے اور اس کو یہ یقین دلائے کہ یار میں حلال کے پیسوں سے ہی تمہارا قرض ادا کروں گا، اور پھر اس قرض کے پیسوں سے جو حلال پیسے لیے آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ پیسے اس نے حلال کے لیے کسی سے، اور اس سے قربانی میں حصہ لے رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہوگا۔ تو سیرت کورس کے بارے میں بھی بتائیں نا۔ چلیں، ویسے تو آن لائن سیشن ہمارا ہوتا نہیں ہے، قربانی آ رہی ہے، چلیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی۔ سیرت کورس کے حوالے سے آپ کیسے دعوت چلا رہے ہیں، کسی کو دعوت دے رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، اس پہ جو ابھی بھی 9 بجے انشاءاللہ کلاس ہوگی، آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ تو آپ لوگ سیرت کورس کا یہ جو مشن ہے اس کو عام کرنے کے لیے کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ یار میں اپنی ذاتی پرسنل کیپیسٹی میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کیا آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ بیچ میں سوال آتے رہیں قربانی کے تو وہ بھی بتاتے رہیں، سوال پوچھتے رہیں، انشاءاللہ جواب بھی دیتے رہیں گے۔ تو ذرا اپنی سیرت کی کوئی کارگزاری بھی سنا دیں۔ اچھا آن لائن سیشن ہو رہا ہے، لکھ کر بتا دیں، وائس میں بتا دیں، جیسے آسانی ہو۔ شاہدہ ناہید صاحبہ سب سے پہلے گھر سے شروعات کی ہیں، پھر اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ، زبردست، بس اس کو جاری رکھیں۔ سیرت کا یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے نا، ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے واٹس ایپ گروپ بنا لیں، اور واٹس ایپ گروپ بنا کر یہ لنک آپ ایک ایک کر کے بھیجتے رہیں، اس کے جو نوٹس ہیں وہ ان کو بھیجتے رہیں، تھوڑا سا ان سے فیڈ بیک لیتے رہیں، تھوڑا سا موٹیویٹ کرتے رہیں، آہستہ آہستہ لوگ جوڑنا شروع ہوں گے، اور یہ اصل کرنے کا کام ہے اس وقت کہ امت کو جوڑا جائے اس سے۔ ایک سوال بائیکاٹ کے حوالے سے کسی بہن نے پوچھا ہے، کیا کوکا کولا کمپنی یا پیپسی کمپنی کے ڈسٹریبیوشن لے سکتے ہیں؟ نہیں لینا چاہیے، ایسی صورتحال میں جب یہ سب کچھ چل رہا ہے تو کسی اور کمپنی کی ڈسٹریبیوشن لے لیں۔ بچوں کے لیے کوئی آن لائن سمر کیمپ وغیرہ آرگنائز کریں،
دینی حوالے سے ہمارے بچوں کو بہت ضرورت ہے اس کی. چلیں دیکھتے ہیں، مشورہ کریں گے اس پہ انشاءاللہ. اگر کوئی وقت نکالا جا سکے اس کے لیے تو مشورہ کروں گا میں. سیرت کورس کو جوائن کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلو زندگی پر مستند رہنمائی حاصل کروں. یہ دیرینہ خواہش الحمدللہ پوری ہوئی. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، دیکھیں اجتماعی قربانی دو وجہ سے لوگ کرتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں اجتماعی قربانی کے، یا جان چھوٹے گی، پیسے دیں گے اور بس ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، قربانی ہو جائے گی. اگر کوئی اس وجہ سے اجتماعی قربانی میں حصہ لے رہا ہے، یہ تو اس کا مطلب آپ دین کے کام کو ہلکا لے رہے ہیں، اس وجہ سے آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ بعض اوقات لوگ اجتماعی قربانی میں اس لیے حصہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یار اجتماعی قربانی میں جو حصہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سستا ہوتا ہے، 20-25 ہزار کا حصہ آپ کو مل جائے گا آج کل، اور اگر آپ کہیں اور لیں گے تو کہیں 40 ہزار دینے پڑیں گے، کہیں 50 ہزار ہو سکتا ہے دینے پڑ جائیں. تو اگر یہ وجہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہی کم ہیں، 20-25 ہزار روپے ہیں اور اس سے زیادہ ہے نہیں، اور اس کے پاس یہی آپشن ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اگر کوئی آدمی خود کر سکتا ہو تو شریعت میں مطلب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں اس کی کوئی ایسی مثالیں نہیں ملتی. تو یہ کوئی ایسی قابل ترجیح چیز نہیں ہے. ہاں جو ضرورت مند ہیں، جو بہت مہنگے جانور نہیں لے سکتے یا بہت زیادہ مہنگا حصہ نہیں لے سکتے، ان کے لیے ایک اچھا آپشن ہے. لیکن جب تک ایک آدمی کے پاس یہ آپشن ہو کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے یا اپنے 4-5 لوگوں کو ملا کے اپنے سامنے اپنی قربانی کرے، سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے. دیکھیں اجتماعی قربانی میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں، پہلے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اجتماعی قربانی میں جو حصہ لے رہے ہیں، میں نے شروع میں اس پہ بات کی ہے کہ آپ کس ادارے میں اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، کس چیریٹی آرگنائزیشن میں، کہ بھائی ان کے خود اپنا عقیدہ کیسا ہے، ان کے عقائد کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، پہلے تو اس چیز کو دیکھیں. دوسرا جو اجتماعی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے عقیدے کے لحاظ سے اور قابل اعتماد لوگ ہیں اور شریعت کے احکام کے مطابق قربانی کرتے ہیں، تو وہاں پہ انتخاب کریں. دوسرا جو اجتماعی قربانی کرنے والے ہیں، جیسے کوئی آرگنائزیشن والے ہیں، مدرسے والے ہیں، تو ان پہ اس چیز کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ وہ قربانی کریں بھی. اور تقسیم کا ظاہر ہے کہ جو تقسیم کرنے والے ہیں، جو اجتماعی قربانی کرنے والے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو جانتے ہیں، تو پھر وہ قربانی کی تقسیم اسی طرح کریں گے یا ان کو کرنی چاہیے جو شریعت کا حکم ہے. اور وہ سمپل سی بات ہے کہ ساری چیزیں برابر تقسیم ہونی چاہیے پراپر طریقے سے. اور اگر اس میں پیسے بچ جاتے ہیں تو پھر ان پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ پیسے ریٹرن کریں ان لوگوں کو جن کے اس میں حصے ہیں. ہاں اگر آپ رسید پہ یہ لکھوا لیتے ہیں کہ بھئی آپ کے حصے سے اگر کچھ پیسے بچیں گے تو ہمیں اس ثوابدیدی اختیار ہوگا، ہم جہاں بھی خرچ کر لیں وہ اس پہ سائن کر لے، تو پھر تو آپ وہ پیسے رکھ سکتے ہیں. ادروائز آپ پہ لازم ہوگا کہ جو پیسے بچ جائیں وہ پیسے آپ ان کو ریٹرن کریں. اللہ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. جو قصائی آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کا پتہ کرنا چاہیے مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں. تو آپ کو نہیں پتا، آپ اس کو بولیں بھائی مسلمان ہیں، اگر وہ کہتا ہے تو کلمہ پڑھوا لیں. ہم بہت سے سلاٹر ہاؤس کا میں آڈٹ وغیرہ میں وقتاً فوقتاً کرتا رہا ہوں، حلال آڈٹ. تو ہم جو اس میں ذبح کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو قصائی ہوتے ہیں، تو ان سے باقاعدہ جا کے ہم ان کو کلمہ سکھاتے ہیں، ساری چیزیں سکھاتے ہیں کہ بھئی آپ کلمہ پڑھیں. پھر باقاعدہ ایک شریعہ کی نگرانی میں وہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس چیز کو، یہ اپنا مائک بند کر دیں، تو اس چیز کو میک شور کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہوں. اس کے بغیر اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. غیر مسلم کس نوعیت کا تھا، پھر اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. ہندو ہے، کرسچن ہے، مشرک ہے، کیا ہے؟ اگر مشرک ہے تو پھر تو قربانی نہیں ہوئی نا اس کی. ساتھ کھڑا ہوا شخص بسم اللہ پڑھے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. جو ذبح کر رہا ہوتا ہے اس کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے.